اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، جس کی دی ہوئی توفیق سے، طاقت سے، صحت سے ہم نے 8واں روزہ رکھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑی ہی برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے یہ اپنے آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ رحمتوں والا عشرہ، یہ برکتوں والا عشرہ ہم سے آہستہ آہستہ جدا ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک میں جتنی برکتیں بھی حاصل کر لی جائیں اتنی ہی کم ہے۔ رمضان المبارک کی برکتیں اگر پوچھنی ہے تو صحابہ اکرام سے پوچھیں جو 6 ماہ پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جب رجب اور شعبان کا مہینہ آتا تو آپ ایسے تیاری کرتے کہ جیسے کوئی پروگرام رکھا ہو، یعنی کہ بڑی ایک سنجیدگی کے ساتھ آپ تیاری فرماتے۔ اور یہ کیا تھا کہ رمضان المبارک میں انہیں یہ پتا تھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کیا فیض و برکات حاصل کرنے ہیں، ہم نے نیکیاں کرنی ہیں، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، ہم نے زکاتیں دینی ہیں، صدقہ خیرات دینا ہے، کیونکہ رمضان المبارک ہی بعد مہینہ ہے کہ جس میں 1 روپیہ صدقہ دینے سے 70 روپیوں کا ثواب ملتا ہے، جس نے 1 رکعت نماز فرض ادا کرنے سے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے، جس میں 1 نوافل ادا کرنے سے 1 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی قدر جانتے ہیں، جو لوگ اس کی برکتوں کو، عظمتوں کو جانتے ہیں، تو وہ پورا کا پورا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری وجہ سے کسی کو ایسا صدمہ نہ پہنچے جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے بارے میں روئے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہم آ جائیں۔ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایسی بات، ایسی زبان ہمارے منہ میں ایسا نہ کرے جس کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو، مومن کو تکلیف پہنچے۔ ناظرین کرام، روزہ رکھ لینا بڑی بات نہیں ہے، روزے کو بچانا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بچایا کس طرح جا سکتا ہے؟ اس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھا، اپنا زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر و اذکار کرنے ہیں، درود شریف پڑھنا ہے، ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنی، کسی سے ہم نے اس زبان میں بات نہیں کرنی جس سے ہمارے جو روزے میں فرق آئے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آپ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے یہ جانی پہچانی شخصیت ہے۔ یہ پچھلے رمضان المبارک میں بھی اور سب سے پہلا پروگرام جناب ان کا تھا، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا منیر احمد ڈوگر صاحب۔ بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پچھلے رمضان میں تو ماشاءاللہ پہلا پروگرام آپ نے کیا تھا، تو آج جو 8واں پروگرام ہے آپ کے ساتھ، تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ فضیلت رمضان ہے، رمضان کی مبارک کی برکتوں کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلا میرا سوال بھی یہی ہے کہ رمضان مبارک کی برکتیں کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بہت مہربانی قبلہ صاحب، آپ نے ٹائم دیتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین دا لکھا کروڑا شکر ہے کہ جس مالک خالق نے ساری زندگی دے اندر رمضان مبارک دا مہینہ سانو ویکھنا پھر نصیب کیتا۔ آمین، بے شک۔ الحمدللہ
اسی اپنی قسمت اتے ناز کریے کہ اسی اس محبوب علیہ السلام دی امت وچوں ہاں جس امت اتے اللہ رب العالمین نے اپنا خاص فضل و کرم کیتا کہ اس امت دی بخشش واسطے ذریعہ ایسیاں راتاں اللہ نے عطا کیتیاں کہ یہ ہزار مہینیاں دیاں راتاں تو بھی افضل نے ایسے مہینے عطا اللہ رب العالمین نے کیتے کہ جس دے اندر ایک کڑی ہے کیڑی مسلمان واسطے روزہ دار واسطے اللہ دی رحمت والی گھڑی ہے بخشش والی گھڑی ہے کہ اس مہینے دے اندر اگر اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کوئی بھی بندہ مسلمان ایمان دی حالت دے اندر اللہ دی بارگاہ دے وچوں بندہ جو بھی نیک جائز دعا کرے گا اللہ رب العالمین اپنے بندے دی دعا نو قبول فرماوے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں۔ اگر بندہ اس مہینے دے اندر جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمائی اور اس دے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ اے تہاڈے واسطے کیڑا رمضان دا مہینہ نازل ہویا اے تہاڈے واسطے ہدایت بن کے آیا تہاڈی رہنمائی بن کے آیا کہ اگر رہنمائی اسی للاں گے جس طرح اللہ نے قرآن دے اندر سانو حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قبلہ حافظ صاحب اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیتا کہ اے ایمان والیو تہاڈے اتے روزے فرض کر دیتے گئے جس طرح کہ پہلی امتوں تے فرض سی تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے تسی متقی پرہیزگار بن جو متقی پرہیزگار جدو بندہ بنے گا جس وقت بندہ اللہ دا حکم منے گا اس دے پیارے حبیب علیہ السلام دی اطاعت بندہ کرتا ہے۔ اللہ دا کی حکم ہے کہ اسی رمضان مبارک دا مہینہ ساڈے کول آیا اسی اس دے روزے رکھیے رمضان مبارک دا مہینہ آیا اور اسی اس رات نو اسی قیام کریے قرآن دی تلاوت کریے حلال چیزاں دا اسی استعمال کریے کہ یا حرام اللہ نے ساڈے تے چیزاں کر دتیاں اسی انہاں تو بچ جائیے جس وقت اللہ دا حکم مانتے ہویا حرام چیزاں نو اسی چھڑ دیواں گے گالی گلوچ نو چھڑ دیواں گے اسی حرام کھانا چھڑ دیواں گے اسی جھوٹ بولنا چھڑ دیواں گے اسی اچھی باتیں کران گے اسی اللہ دی حکم دے اتے عمل کرتے ہویا اسی قرآن دی تلاوت کران گے اسی روزے رکھان گے نمازاں پڑھان گے صدقہ خیرات کران گے فطرانہ دیاں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دا روزہ پورے جسم دا ہے پورے جسم دا کی کہ ساری زبان ہے اسی اس زبان اتے رمضان مبارک دے اندر کنٹرول کریے اس زبان دے نال صرف تو صرف اللہ دا ذکر کریے اور اچھی تو اچھی اسی لوگاں دے نال گفتگو کریے لوگاں دے نال اسی بات کریے اور اس دے نال اسی کسے نو بھی تکلیف زبان دے نال نہ بچائیے۔ اگر اللہ نے سانو اکھاں عطا کیتیاں نے اللہ دا اسی شکر ادا کردے ہویاں اللہ دی نعمت سمجھدے ہویاں انہاں اکھاں دا اسی غلط استعمال نہ کریے۔ اگر اللہ نے سانو کان دتے نے اے رمضان مبارک دا مہینہ آیا انہاں کناں دا روزہ اکھاں دا روزہ زبان دا روزہ انہاں ہتھاں دا روزہ پیراں دا روزہ پورے جسم دا ساڈا روزہ ہے جس وقت اسی انہاں کناں دے نال کسی دی اسی چگلی نہیں سناں گے کسی دی چگلی کسی دی غیبت نہیں سناں گے کوئی اسی گانے نہیں سناں گے کوئی اسی فاشا گلاں نہ سناں گے تو ساڈا انہاں کناں دا روزہ ہو جاوے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک دا مہینہ آیا ساڈے واسطے رہنمائی اے ساڈی بخش دا ذریعہ بن کے آیا کہ جس وقت اسی اس رمضان مبارک دے روزے رکھاں گے اللہ دا شکر ادا کراں گے اس دی عبادت کراں گے اس دی حمد و ثنا کراں گے اللہ دی اطاعت کراں گے ان دے اندر ساڈا ہی فائدہ ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت بندہ چاہتا ہے کہ میں متقی پرہیزگار بن جاواں اللہ میرے اوتے راضی ہو جاوے اللہ راضی اس وقت ہوئے گا جس وقت اللہ دا حکم مانتے ہویاں اللہ دے حکم دے اتے اسی عمل کران گے۔ اللہ دا حکم کیے کہ اس مہینے دے اندر میری عبادت کرو میں تہاڈے اندر رمضان مبارک دا مہینہ لیندا اور اس دے روزے ساڈے اتے فرض نے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار واسطے اگر کوئی بندہ پیسہ کماون واسطے
ایویں بہانے لا دینا جی میں روزہ رکھاں گا میں بیمار ہو جاواں گا. بیماری دی حالت دے اندر روزہ معاف تو نہیں ہے مگر روزے دی قضا ہے, یعنی کہ بندہ بیمار ہے اور بیمار اس وقت بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا, بعد دے اندر اس روزے دی قضا ہے. اگر جان بوجھ تے بندہ ایک روزہ قضا کر دیتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری عمر دے اگر بندہ روزے رکھی جائے ایک روزے دی قضا پوری نہیں ہو سکتی. اگر بندہ اس روزے کا انکار کر دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک دے روزیاں دے انکار کرنا, یعنی کہ انہاں مننا ہی نہیں کہ رمضان مبارک دا روزہ مہینہ آیا اور روزے نہیں اسی رکھنے, وہ بندہ کافر ہے. جان بوجھ کے قضا کرنے والا بندہ سخت گناہگار ہے, وہ سزا دا مستحق ہے. یہ مہینہ عظمتہ والا مہینہ رحمتہ والا مہینہ آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت نو پتہ لگ جاوے کہ رمضان مبارک دی کی عظمت ہے کی شان ہے, اس دے اندر اللہ دیاں کنیاں برکتاں نے, تو میری امت اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان مبارک دا کیا بات ہے. جی بالکل علامہ صاحب جو ہے رمضان مبارک کی برکتیں تو وراء الورا ہیں, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ رمضان المبارک ہمیں اگر ملتا ہے, ہمیں ہمارے زندگی میں دیکھیں ہر ایک کے نصیب میں ہر رمضان نہیں ہوتا, ہر ایک کے نصیب میں ہر روزہ نہیں ہوتا. یہ ہم خوش قسمت ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. دیکھیں کچھ ہمارے عزیز, ہمارے دوست, ہمارے محلے دار, ہمارے شہر دار, کچھ ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان المبارک میں صحت و تندرستی کے ساتھ یہاں پر موجود تھے, لیکن آج وہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, ہمارے دوستوں میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, ہمارے محلے داروں میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آج اس رمضان المبارک میں موجود نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اگلے رمضان المبارک میں ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا, لیکن اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اگر مل گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہمیں یہ نصیب ہو گیا, ہماری زندگی میں یہ مہینہ نصیب ہو گیا ہے, تو ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ہمیں اس مہینے سے برکتیں حاصل کرنی چاہیے, ہمیں اس مہینے کی فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے. اگر ہم یہ روزے کسی وجہ سے, کسی بلا وجہ, کسی بغیر عذر کے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, میں نے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانی ہے, اگر یہ چیزیں سوچ کر ہم روزہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا, کیونکہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے, طاقت دینے والی اللہ کی ذات ہے, صحت و تندرستی دینے والی اللہ کی ذات ہے. اگر آپ ان باتوں سے روزہ چھوڑیں گے جن کی خاطر آج رزق کمانے کے لیے آپ اپنی آخرت میں کچھ نہیں کر رہے, تو قیامت والے دن یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, قیامت والے دن اولاد آپ کا ساتھ نہیں دے گی, قیامت والے دن جو ہے جن کے لیے آپ یہ گناہ کر رہے ہیں, جن کے لیے یہ آپ پاپ کما رہے ہیں, تو یہ قیامت والے دن آپ کے جاننے والے بھی نہیں بنیں گے. تو اس لیے ناظرین کرام, میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی زندگی میں آپ کو مل جائے, آپ کی زندگی میں صحت و تندرستی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ آپ کی زندگی میں آپ کو نصیب ہو جائے, تو آپ سارے کام چھوڑ کر جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اتنا آپ کام کریں. اگر نہیں کر سکتے تو رمضان المبارک کے جو مہینے کے روزے ہیں یہ ترک کب مت کیجئے گا. اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ترک کر دیں گے, ایک روزہ بھی آپ چھوڑ دیں گے, تو اس کی جو قضائی ہے, اس کا جو اجر و ثواب ہے, وہ ساری زندگی بھی آپ روزے رکھتے رہیں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سوچ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے, اللہ کی ذات با برکت جو ہے, یہ میرے بچوں کا پیٹ بھی پالے گی, یہ میرے رزق میں برکتیں بھی عطا کرے گی, میں نے روزہ رکھنا ہے, ہر حال میں رکھنا ہے, روزے کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے, تو تب اللہ کی ذات جو ہے وہ آپ کی رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گی. کیونکہ اگر آپ اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی ذات کو چھوڑ کر, اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آپ رزق کے پیچھے بھاگیں گے, دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, تو آپ کو کبھی بھی دنیا حاصل نہیں ہوگی, کبھی بھی رزق حاصل نہیں ہوگا. جب آپ رزق کو چھوڑ کر اللہ کا حکم مانیں گے, اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ
को झुका लेंगे, अल्लाह के जिक्र में अपने आप को मशगूल कर लेंगे, तो तब जाके बात ये होगी अल्लाह ताला जो है वो आपके रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाएगा, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती में भी बरकतें अता फरमाएगा, आपकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाएगा। तो नाज़रीन किराम, हमें रमज़ान मुबारक के महीने से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारे पास मेहमान है, ये आया है, इसने ऐसा ऐसा हमसे जुदा हो जाना है, ये हमारे पास बरकतें छोड़ कर जाएगा, अज़मतें छोड़ कर जाएगा, और ये फ्यूज़ व बरक़ात हमें हासिल करनी चाहिए। तो अभी लामा साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।